اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، عامل محمد زبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ہماری ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ویورز، میرا آج کا موضوع انتہائی اہم، کیونکہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ عملیات کے حوالے سے جو حقیقت ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے، اور وہ تمام چیزیں آپ تک پہنچائی جائیں جن سے احتیاط کر کے آپ کسی بڑی مصیبت سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اپنا وقت، اپنا پیسہ بچا سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر اگنور کی جائیں، جانے جانے میں اگر اس طرح کی کسی غفلت کا نتیجہ جب نکلتا ہے تو یقین کیجئے کہ بعد میں پھر بہت وقت اور بہت پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، اور انسان جس تکلیف سے گزرتا ہے، جس ڈپریشن سے گزرتا ہے، وہ اس کی اپنی جگہ ہے۔ تو ہم صرف آپ کو بچانا چاہتے ہیں، آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے چینل کا مقصد خدمت ہے، اور فی سبیل اللہ آپ لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بحیثیت ایک بلائنڈ پرسن آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا میسج اپنی ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے دینا چاہتا ہوں کہ نابینا لوگوں کو صرف آپ کی ہمدردی اور آپ کے ترس کی ضرورت نہیں ہے۔ نابینا لوگ اپنا حق مانگتے ہیں، اپنا حق چاہتے ہیں، جو ان کے جائز حقوق ہیں، جو ان کی جائز جگہ ہے، جو ان کا صحیح مقام ہے، جو ان کی اہمیت ہے، وہ ان کو اس طریقے سے دی جائے۔ ہمدردیاں یا ترس یا صرف زکوٰۃ و خیرات کے مستحق نہیں۔ اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں باقاعدہ۔ آج میں آپ کو اس جادو کے حوالے سے بتاؤں گا جو دہی کے اوپر کیا جاتا ہے، اور آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس طرح کی مصیبت سے بچ جائیں۔ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ بر وقت اس سے محفوظ ہو جائیں۔ میں یہاں پہ کوئی ایسا جادو کرنے کا طریقہ نہیں سکھا رہا، میں صرف آپ کو آپ کی حفاظت کے لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ آپ کے گھر سے دہی مانگا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ ہمیں جاگ کے لیے دہی چاہیے، یا پھر وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا دہی چاہیے، چاہے 2 چمچ 3 چمچ مل جائیں۔ اگر وہ کوئی قابل اعتماد شخص نہیں ہے تو پھر اس سے احتیاط کیجئے، کیونکہ یہ دہی ہو سکتا ہے آپ کے لیے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور یہ دہی کے اوپر ہونے والا جادو انسان کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اس گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں یا پھر جو نئے جوڑے ہوتے ہیں، نئے شادی شدہ کپل ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ نقصان دہ اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ کام کر دیا جائے
جس گھر کا دہی لے کر اس طرح کا جادو کیا جائے، اس گھر کی خدا نہ خواستہ جو عورتیں ہوتی ہیں، یا پھر خاص طور پہ اگر کوئی نئی دلہن ہے، تو اگر یہ جادو کر دیا جائے تو وہ عورتیں یا وہ عورت بانجھ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بندش بڑی سخت لگ جاتی ہے اولاد کے حوالے سے، اور وہ نہ تو کوئی ڈاکٹری ٹیسٹ سے اس کی پرابلم کوئی جو ہے وہ کوئی مرض ڈائگنوز ہوتی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اور کسی کو کوئی سمجھ آتی ہے، اور یہ بندش اس قسم کی ہے کہ عامل بھی اس کو جلدی جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتے، عاملوں کو بھی جلدی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، کنفیوژن ہوتی ہے، تو اس سے بڑی سخت ترین بندش لگ جاتی ہے۔ لہٰذا آپ نے صرف اس چیز سے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے اس طرح سے مانگنے والے کو اس کا جائزہ لے لیں کہ وہ آپ کے لیے کتنا بااعتماد ہے، تو تاکہ آپ اس وقت پہ انکار کر کے، وہ انکار بہتر ہے بجائے اس کے کہ کسی آنے والی بڑی مصیبت کو اپنے سر لیا جائے۔ اسی طرح سے آپ کو اور بھی اس طرح کی جو انفارمیشن ہے، جو اس طرح کی باتیں ہیں، وہ بتاتا رہوں گا، لیکن خاص طور پہ اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ یہ جو چیز ہے، جاگ کے بہانے سے کوئی دہی مانگتا ہے، یا پھر ویسے آپ کو سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں تھوڑا سا چاہیے، چاہے 2 چمچ کے برابر دے دو، لیکن اس طرح کی بہکاوے میں کبھی نہ آئیے گا۔ اس بات سے احتیاط کریں، جتنی ہو سکے احتیاط کریں، تاکہ آپ آنے والے وقت میں کسی اس طرح کی مصیبت سے، اس طرح کی برائی سے بچ جائیں۔ اور دوسری ایک اور انفارمیشن دینا چاہوں گا جو ہمارے گھروں میں غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی گھر میں کسی جگہ پہ پانی کے یا خون کے چھٹے پڑتے ہیں، تو اس کے بارے میں عام طور پہ یہ غلطی کی جاتی ہے کہ بچیوں کو کہا جاتا ہے کہ جی اس کو صاف کر دو، اس کو اس جگہ کو وہاں سے واش کر دو، یا اس کو جو پانی گرا کے کر دو، تو یہ کام بہت غلط ہوتا ہے۔ خاص طور پہ جو غیر شادی شدہ بچیاں ہیں، ان کے ہاتھ سے یہ کام کبھی بھی نہ کروائیں، اور جو خواتین حیض کی حالت میں ہوں ان سے یہ کام نہ کروائیں، اور جو خواتین پریگننٹ ہوں، پریگننسی میں ہوں، ان سے یہ کام نہ کروائیں۔ اس کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کسی گھر میں اس طرح کے کوئی ڈراپ، کوئی چھٹے پڑتے ہیں خون کے یا پانی کے، تو آپ اس کے لیے پہلے یہ عمل کر لیں۔ اس کا بہترین یہ ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ یہ کام کرے، وہ اس کو صاف کرے۔ کوئی شان میں فرق نہیں آ جاتا، لیکن اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو مصیبت سے بچانے کے لیے یہ کام بہتر ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو گھر کی جو کوئی میچور خاتون ہے، جو کوئی بڑی عورت ہے، وہ اس کام کو کر لے۔ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ پانی میں تھوڑی سی پھٹکڑی ملا کے اس کے اوپر آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی، 21 مرتبہ سورہ فلق، 21 مرتبہ سورہ ناس، اس کو پڑھ لیں تینوں چیزوں کو۔ پہلے آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھیں، اس کے اوپر دم کر دیں پانی کے اوپر۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں، اس پانی کے اوپر پھٹکڑی ملا ہوا جو پانی ہے اس پہ دم کر دیں۔ پھر 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، یہ بھی اس پہ دم کر دیں۔ اس پانی کو اس جگہ کے اوپر بہا دیں، تھوڑا سا پانی لیا جاتا ہے، اس جگہ کے اوپر جہاں پہ کوئی نشان ہے یا پانی یا خون کے چھٹے پڑے ہیں، وہاں پہ اس کو ڈال دیں، اور کم از کم 45 منٹ تک اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیں، وہاں پہ اس جگہ کے پاس کوئی نہ آئے جائے، اور اس کے بعد اس کو عام پانی بہا کے اس چیز کو صاف کر دیا جائے، اس کو وہاں سے ریموو کر دیا جائے۔ مگر پھر بھی جو احتیاط میں نے بتائی ہے کہ غیر شادی شدہ بچیاں، پریگننٹ خواتین، اور جو حیض کی حالت میں ہو، جو خاتون، جو بچی اپنے مخصوص ایام میں ہو،
وہ یہ کام ہرگز نہ کرے۔ وہ پھٹکڑی والا پانی وہاں پہ اس کے اوپر ڈالنے کے بعد بھی پونا گھنٹہ بعد 45 منٹ بعد بھی جو آپ نے اس کو صاف کرنا ہے، وہ بھی گھر کی کوئی میچور خاتون یا پھر گھر کا کوئی جو سربراہ ہے وہ کرے۔ غیر شادی